کچھ یہ بیانیہ ضرور آپ کی جانب سے سماعتوں تک پہنچ جائے کہ ایک بدر کا میدان تھا، ایک احد کا میدان تھا، ایک خندق کا میدان تھا. اب ان تینوں میدانوں میں ایک مختلف کردار کے ساتھ علی ابن ابی طالب علیہ السلام جو ہے وہ واضح ہوتے ہیں، نظر آتے ہیں. تو لشکر اسلام کی اس بھرپور قوت پر اگر آپ ایک روشنی ڈالیں تاکہ نوجوانوں کو معلوم ہو سکے کیسے اپنے آپ سے بے پرواہ ہو کر مولا علی جو ہے وہ میدان میں اترتے تھے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. ضربت کے حوالے سے آپ نے اس پروگرام کا انعقاد کیا اور آپ کا سوال کے جواب سے پہلے میں مولا علی علیہ السلام کے وہ مناجات پیش کرنا چاہوں گا، کیونکہ آپ نے نوجوان نسل کی بات کی. تو مولا علی علیہ السلام کی یہ مناجات فقط نوجوان تک محدود نہیں ہیں یا فقط مسلمان تک محدود نہیں ہیں، کیونکہ قرآن بھی عالم اسلام کے لیے نہیں آیا، انسانیت کے لیے آیا ہے. رسول خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلمانوں کے لیے نہیں آئے بلکہ رحمت للعالمین بن کر آئے. اور بے شک حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی وہ ذات ہے جو فقط شیعہ سنی تک محدود نہیں ہے، بلکہ مجھے اس موقع پر ایک شعر یاد آ گیا ایک ہندو شاعر کا. جب اس نے پوری کربلا کو سنا اور اس نے پوری کربلا پر تحقیق کی تو اس نے بڑا اچھا شعر کہا، اور یہ سماعت کیجئے گا اس معرفت کی منزل پر جس معرفت پر وہ آپ کو لے کے جانا چاہ رہا ہے. اس نے کہا کہ جب سے سنی ہے میں نے داستان کربلا، جب سے سنی ہے میں نے داستان کربلا، میں تو ہندو رہا آنکھیں حسینی ہو گئی. تو یہ اس بات کا اعلان ہے کہ یہ اسلام کو سمجھنے کے لیے، مولا علی علیہ السلام کی تعلیمات کو سمجھنے کے لیے انسان کا انسان ہونا ضروری ہے. اب جب آپ بات کر رہے ہیں جی نوجوان کیا حاصل کریں، تو مناجات مولا علی علیہ السلام میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، جس میں مولا علی علیہ السلام مناجات کر رہے ہیں خدا سے کہ یا اللہ میری عزت کے لیے یہی کافی ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں، اور یا اللہ میرے لیے باعث فخر ہے کہ تو میرا پروردگار ہے. کیا کہنے، یا الہی تو بالکل ویسا ہی ہے جیسا میں چاہتا ہوں، ماشاءاللہ، یا الہی تو مجھے ویسا بنا دے جیسا تو چاہتا ہے. تو مولا علی علیہ السلام نے ان مناجات کو لے کر ہر جنگ میں گئے. مولا علی ان مناجات کو لے کر مولا علی نے جب بھی جنگ کی، جنگ نہیں کی، جہاد کیا. کیونکہ جہاد ایسا کیا کہ جب تلوار ہاتھ میں اٹھاتے تھے تو یہ نہیں سوچتے تھے کہ دشمن علی کا دشمن ہے، یہ سوچتے تھے کہ یہ اسلام کا دشمن ہے، یہ خدا کا دشمن ہے. کوئی مجھ سے دلیل مانگے کہ آپ ایسا کیسے کہہ رہے ہیں کہ مولا علی نے کبھی بھی دشمن کو ذاتی دشمن نہیں سمجھا، تو وہ میں واقعہ آپ کے سامنے بیان کرنا چاہوں گا کہ جب مولا علی اپنے دشمن کے سینے پر سوار ہوئے، مولا علی کے ہاتھ میں تلوار تھی، مولا علی اپنے دشمن کے سینے پر سوار ہوئے، اب جیسے ہی تلوار کا وار کرنا چاہتے ہیں تو اس دشمن نے گستاخی کی اور اپنا لعاب مولا علی کی طرف روانہ کیا. تو مولا علی نے کہا، ایک دم مولا علی اس کے سینے سے کھڑے ہو گئے. کسی نے پوچھا یا علی آپ نے اس کو قتل کیوں نہیں کیا؟ تو مولا علی نے جواب دیا کہ ابھی تک یہ اس سے پہلے، اس عمل سے پہلے یہ خدا کا دشمن تھا، براہ راست میرا دشمن ہو گیا، اور علی نہیں چاہتا کہ اپنے دشمن کو قتل کرے. تو یہی مقام ہے کہ جو بھی مولا علی علیہ السلام کی جنگیں ہیں، آپ دیکھیے اس جنگوں میں تائید حاصل ہے رسول خدا کی. اس جنگوں میں ہر جنگ کے سپہ سالار رسول خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، لیکن ان جنگوں میں جو تلوار ہاتھ میں لے کر جنگ کر رہا ہے اس کا نام علی ابن ابی طالب ہے. اور وہ تلوار لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار، کہ وہ جب تلوار چلتی ہے وہ اس انداز سے چلتی ہے کہ وہ کسی کی ذاتی تلوار نہیں ہوتی، بلکہ وہ تلوار خدا کی تلوار ہوتی ہے جو خدا عرش سے مولا علی کو بھیجتا ہے. اور جب مولا علی کے سامنے وہ تلوار آتی ہے تو مولا علی اس تلوار کو ذہن میں رکھ کے خدا کے اس پیغام کو دیکھتے ہیں، چاہے وہ احد کا میدان ہو، چاہے وہ بدر کا میدان ہو. اور بدر کے میدان میں، بدر میں کی آپ نے بات کی، بدر کے حوالے سے میں یہ جملہ دیا کرنا چاہوں گا کہ دیکھیے سورہ انفال، علامہ صاحب بیٹھے ہوئے، سورہ انفال میں اللہ تعالیٰ نے جنگ بدر کے حوالے سے یا جنگوں کے بارے میں جو ہے وہ بات کی. تو وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں، اللہ کیا پیغام دے رہا ہے کہ جب مسلمانوں کا لشکر ہارنے والا تھا، یہ بدر کے حوالے سے جملہ پیش کرنا چاہ رہا ہوں، مسلمانوں کا لشکر ہارنے والا تھا تو اللہ کے نبی نے دعا کی کہ یا اللہ میرے لشکر کو کامیاب کر،
میرے لشکر کو کامیابی سے ہمکنار کر. تو اللہ تعالیٰ نے ابھی جو یہ شب گزری ہے تو اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا کہ دعا انسان کی تقدیر بدل سکتی ہے. دعا, تم یہ نہ سوچو کہ تم اگر ایک بہت بڑے نمازی ہو, تم ایک روزہ رکھنے والے ہو, حقوق اللہ کا بھی خیال رکھتے ہو, حقوق العباد کا بھی خیال رکھتے ہو, لیکن دعا سے دور ہو, اگر سنت رسول پر عمل کرتے ہو تو اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول, اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی. یہ رسول خدا کی اطاعت کیا ہے؟ رسول خدا اس جنگ سے پہلے دعا کر رہے ہیں, یا اللہ ہم مسلمانوں کو کامیابی سے ہمکنار کر. تو اللہ تعالیٰ نے وسیلہ دیا علی ابن ابی طالب کا, اور مولا نے اس لشکر کو جہنم رسید کر کے اس بات کا اعلان کر دیا کہ جو نبی کی تعلیمات پر عمل کرتا ہے وہ کل بھی زندہ باد تھا, وہ آج بھی زندہ باد ہے, وہ قیامت تک زندہ باد رہے گا. اچھی بات ہے, آپ نے اپنے بیان کے ذریعے یہ واضح کیا کہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا ہے اور جو اللہ تعالیٰ کی رضا ہے اس کا نام علی المرتضیٰ ہے.